ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والجنة للمؤمنين. ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي المكي المدني القرشي الأجمي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتجبين المنتحمين المطهرين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومسائلهم ونجابتهم وخطابتهم وطهارتهم وسخاوتهم ورسالتهم وإمامتهم وولايتهم وفضيلتهم وقتلتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعلي أبوا هذه الأمة. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بتوفیقات الہی اور بتصدق محمد اور آل محمد، ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے. حدیث پیغمبر کے ذیل میں دامِ درہم سخن آپ حضرات کی خدمت میں گزارش سے پہلے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید حسن رضا علی رضا رضوی ابن سید حسن رضا رضوی اور ان سے لواحقین مرحومین جتنے بھی ہیں سب کی ارواح کو ہدیہ ایصال ثواب فرمائے. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. مل کے باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران سید الشہداء و ماتمداران حضرت فاتح کربلا و عاشقان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت حیدر کرار، یقیناً جس حدیث معتبر و مطہر و مقدس کی آیت کا تلاوت، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ میں اور علی اس امت کے دونوں باپ ہیں. اچھا، پیغمبر کے کہنے کا مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہ ہوا کہ جیسے بیٹے کو باپ ولادت دیتا ہے یا مثلا ماں پیدا کرتی ہے، جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں، تو جو رسپیکٹ پیرنٹس کی ہوتی ہے اولاد کی نظر میں، اس سے کہیں زیادہ ہماری رسپیکٹ ہونا چاہیے. یعنی پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے ہیں جیسے ایک عالم دین ہوتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے، باپ بھی اسی باپ کے زمرے میں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دنیاوی باپ ہوتا ہے وہ بچے کو غذا صرف وہ کھلاتا ہے جو صبح کھاتا ہے دوپہر کو ختم ہو جاتی ہے، اور دوپہر کو کھاتا ہے تو شام کو ختم ہو جاتی ہے، اور شام کو کھلاتا ہے تو صبح کو ختم ہو جاتی ہے. بس وہ غذا کھلاتا ہے باپ. لیکن وہ باپ جسے عالم کہتے ہیں وہ روحانی باپ ہوتا ہے. وہ ایسی غذا دیتا ہے بچے کو جو دنیا میں بھی کام آتی ہے،
قبر میں بھی کام آتی ہے، محشر میں بھی کام آتی ہے، برزخ میں بھی کام آتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک عام عالم دین کی شریعت پروردگار کے نزدیک، قانون الہی کے نزدیک اتنی اہمیت ہے جو باپ کی منزل میں ہے، تو اب زمانہ یہ سوچے کہ وہ محمد جیسے باپ اور علی جیسے باپ کی کیا اہمیت ہوگی اللہ کی نظر میں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں پیغمبر اسلام کہ دیکھو ہم کو تم ایسا ویسا نہ سمجھو، اللہ نے لباس بشریت دے کے ہمیں بھیجا ہے، اور اگر وہ لباس بشریت نہ دیتا تو تمہارے بڑے تک ہمیں پہچان نہ پاتے۔ کیونکہ شب جمعہ ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب جبرائیل جیسا نورانی فرشتہ نہ پہچان سکا، اور جب چادر میں انوار پنجتن یا ہستی پنجتن کی ہستیاں داخل ہوئی ہیں اور جبرائیل بھوچکا ہو گیا، حیرت کی تصویر ہو گیا اور خود پوچھنے میں مجبور ہو گیا، ومن تحت الکساء، اے اللہ یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ تو اللہ کو بھی بولنے کا موقع ملا، جبرائیل یہ وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، اور پوچھ رہا ہے یہ کون ہے؟ روز مرہ جانے والا اس چوکھٹ پر، اس در پر، کہیں جھولا جھولانے کے لیے، کہیں چکی چلانے کے لیے، کہیں آیت سنانے کے لیے، اور پوچھ رہا ہے یہ کون ہے؟ توجہ ذرا، کوئی بات ضرور تھی جو جبرائیل کو پوچھنا پڑ گیا۔ اچھا، جب تک صدیقہ طاہرہ چادر میں داخل نہیں ہوئی تھی تب تک جبرائیل نے سوال بھی نہیں کیا، یعنی جب تک سیدہ نہیں داخل ہوئی تھی تب تک کی ہستیوں کو فردن فردن جانتا تھا جبرائیل۔ میں خیال کر رہا ہوں شاید کہ کوئی بات ہو سکے۔ اور جب ذات سیدہ جو مرکزیت حاصل کیے ہوئے چادر میں داخل ہوئی تو اب نور ایسا ہو گیا کہ جسے نور وحدت کہا جاتا ہے۔ نور وحدت کہا جاتا ہے۔ انقسام نور کا الگ الگ ہوتا ہے، لیکن نور وحدت میں جب ہوتا ہے تو کوئی کسی کو پہچان نہیں پاتا۔ تو جبرائیل کہتا میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تب اللہ نے آواز دی، ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک اور حکمت کی بات یہ ہے کہ اللہ یہاں تعارف کیوں کرایا جا رہا ہے؟ بھائی تعارف کرایا جا رہا ہے صدیقہ طاہرہ کے ذریعے سے، اور تعارف جبکہ ہر محاذ پہ یا تو علی کے ذریعے تعارف ہوتا ہے یا تو سید المرسلین کے ذریعے تعارف ہوتا ہے، یہاں سیدہ کے ذریعے تعارف۔ اصل میں سوالی یہاں والا نہیں تھا، سوالی وہاں والا تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب سوالی وہاں والا ہے تو پھر وہاں والا جواب دیا گیا، ہوں فاطمہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کے تعارف میں جنہیں مرکز بنایا گیا ہے، ذات اول کو محمد کہتے ہیں، ذات ثانی کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ ادھر اچھا کیوں کرایا گیا؟ اس کی بھی وجہ ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔ سیدہ زمین پر اتنا فیمس نہیں ہے، اور جو جہاں زیادہ مشہور ہوتا ہے، جو زیادہ جہاں بمبئی میں مثلا نوحہ خانی میں جو مشہور ہے، اب آپ مولانا نام لے گی، اب ہمارے علی اکبر بھائی بہت مشہور ہے، جوگیشوری میرا روڈا پورے بمبئی ماشاء اللہ، آپ سمجھ لیں، میں بات کہہ رہا ہوں، دیکھی بات نہیں ہے، اور نوحہ ماشاء اللہ اچھے انداز میں دونوں بھائی ایک لفظ ایک انداز میں محویت طاری کرتے تھے۔ اللہ ان کے گلوں کو سلامت رکھے اور ان کی زندگیوں کو حفاظت میں رکھے، بری نظروں اور شیطان رجیم کے جھٹکوں سے محفوظ رکھے، اور دعا کرنے والے کو بھی محفوظ رکھے، اور سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ مل کے عقیدت کے ساتھ جاتی صلوات پڑھیں محمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ تو عزیزو، جو جہاں زیادہ مشہور ہوتا ہے تعارف اس کے اعتبار سے ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے نا۔ اصل میں بی بی سیدہ آسمانوں کے اعتبار سے زیادہ مشہور تھی، آپ سمجھ رہے ہیں، یہاں زیادہ شہرت نہیں تھی لیکن وہاں بہت زیادہ مشہور تھی۔ کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر کو کعبہ دیا گیا، شوہر کو کعبہ دیا گیا اور زوجہ کو مسجد اقصی بیت المعمور دیا گیا. بہت توجہ ہے. صلوات تو پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. بھائی غور کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ صاحب. تو عزیزو جو معراج ہے نا، لوگ معراج پہ پردہ کیوں ڈالتے ہیں؟ کہتے ہیں روحانی معراج ہے، روحانی معراج، کیونکہ وفات کا ابھی لمحہ ہے، سو سب ٹچ کرتے ہوئے جتنے نیٹ ورک ہیں وہ سب ٹچ کرتے ہوئے چلیں گے تو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا اور مرحوم کو بھی ملے گا اور زیادہ سے زیادہ ایصال ہدایت بھی ہو جائے گا، ہمارا نالج بھی بڑھے گا. آپ کون ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو جہاں زیادہ مشہور ہوتا ہے اس کا وہاں زیادہ نام لیا جاتا ہے. فرشتوں میں، حوران جنہ میں، ملائکہ میں، آسمان والوں میں سیدہ طاہرہ بہت مشہور تھی اور وہاں ان کو کوئی برا کہنے والا بھی نہیں تھا، سب قصیدہ پڑھنے والے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں نا. اور یہاں دشمنی کرنے والے، مخالفت کرنے والے. رسول اللہ آپ کربلا شروع سیدہ سے ہوئی ہے نا، میں کیا کہہ رہا ہوں. صلوات تو پڑھیے. اللہم صلی علی محمد والے محمد. کاش کہ رسول کی بیٹی کی تکریم کی گئی ہوتی جس طریقے سے نبی اکرم نے تکریم کی ہے، تو آج یہ کربلا زمین پر نہ ہوتی. آپ سمجھ رہے ہیں آغاز کربلا تو سیدہ سے ہی ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں. تو عزیزو جو جہاں زیادہ مشہور ہوتا ہے اس کا تذکرہ اسی مقام پہ گاؤ. معرفت کے مقام پہ فاطمہ و بالوہا، بیٹے دو ہی ہیں لیکن ذکر بالوہا کا ہو رہا ہے. جمع پلورل جسے کہتے. جمع کا مطلب کا جو اسٹارٹ ہوتی ہے 3 سے، جمع کی شروعات 3 سے ہوتی ہے. 10 پہ پہنچ جائے، 20 پہ پہنچ جائے، 1000 پہ پہنچ جائے، جمع رہتی ہے. عزیزان گرامی، اب میرا ایک سوال ہے مومنین کرام کی خدمت میں، جہاں تک میں نے علم حاصل کیا ہے اور جہاں تک میری پہنچ ہے. بنوہا میں سب اولادیں آ گئیں، سب اولادیں آ گئیں بنوہا میں. خبردار کوئی باب الحوائج کو بھی بنوہا سے الگ نہ سمجھے. باب الحوائج بھی آ گئے ہیں بنوہا میں. آپ سمجھ رہے ہیں یہ عظمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مشیت الہی میں حسین ہیں تو مشیت الہی میں عباس بھی ہے، کیونکہ ارادہ علی میں جہاں حسین ہے وہی نیت علی میں عباس بھی ہے. صلوات تو پڑھیے. محمد والے محمد. کون اندازہ کر سکتا ہے کہ کیا عظمت ہے، باپ کی کیا تکریم کی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں باپ کی تکریم تو الگ کی بات ہے. باب الحوائج جیسی ہستی خدا کی قسم اور سارے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. جو بھائیوں کو باپ کی منزل میں سمجھے تو پھر اس کی نظر میں باپ کی اہمیت کیا ہوگی. آپ کو جو بھائیوں کو باپ کی منزل میں سمجھے تو پھر باپ کی اہمیت اس کی نظر میں کیا ہوگی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. خدا کی قسم کیلکولیشن نہیں ہو سکتا، کوئی گنتی نہیں، شمار نہیں ہو سکتا ہے کہ اتنی ہستی. اور آپ دیکھیے ماں ہو تو ایسی ہو. روایت میں ہے کہ فاطمہ کلابیہ نام وہ بھی فاطمہ. اور اگر حسین کی ماں فاطمہ ہے تو حضرت باب الحوائج کی ماں بھی فاطمہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بس کنبہ بدلا ہوا ہے. لیکن اگر ادھر کنبے میں شجاعت ہے تو ادھر کنبے میں شجاعت کوٹ کوٹ کی بھری ہوئی ہے. فاطمہ کلابیہ کا مطلب شجاعت میں ایسے آسمانی کہ نیزوں سے کھیلنے والے، نیزوں سے کلابیہ کا مطلب یہ آپ سمجھ ہیں، نیزوں سے کھیلنے والے خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی فاطمہ کلابیہ. وہ تو کہیے کہ اجازت نہیں تھی، ورنہ اور کیا، وہ تو کہیے اجازت نہیں تھی. مصلحت ہے، مشیت ہے اللہ کی.
ورنہ صفحہ ہستی تو جس کی نگاہ تلوار بن جائے تو پھر سوچے اس کی تلوار کیا ہوگی. صلوات پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارے حیدری. آپ سوچئے کہ وہ کتنا نظر میں اس کے قیامتیں نہ جانے کتنی سمائی ہوئی تھی. آیا آسمان فضیلت علی کے شیر عباس, آیا آسمان فضیلت علی کے شیر عباس, حدود فکر سے بالا مقام تیرا ہے, حدود فکر سے بالا مقام تیرا ہے. اور نماز شب میں بشکل دعا, نماز شب میں بشکل دعا ہے کے حضور علی کے لب پہ جو آیا وہ نام تیرا ہے. میں کیا کہوں مدینہ گرامی, میں ایک جملہ کہوں ادب اور تہذیب اور تمدن کے پیکر میں ڈھل کے آپ کی خدمت میں, آپ کی بارگاہ میں, آپ کی قیمتی سماعتوں میں ایک جملہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پوری کائنات مل کے جس کا وظیفہ پڑھے, پوری کائنات مل کے جس کا وظیفہ پڑھے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں, اور علی مرتضیٰ جس کا وظیفہ پڑھے اسے باب الہوائے جبات کہتے ہیں. کیسی نہ جانے وہ ہستی ہوگی, کائنات عالم میں علی کو بڑا ناز تھا, بڑا فخر تھا. خود مولا علی کی زبان پہ آیا ہے عباس دے دے. آپ سوچئے کیسا مانگنے والا باپ ہے. اچھا روز روز کے فقیروں کو ٹالا جاتا ہے. آپ طور سے مثال ہے نا, روز روز کے مانگنے والے جو ہوتے ہیں نا, گھر سے نکلے کھڑے, بھائی جاؤ بھائی, چلو ٹھیک ہے, صلوات تو پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور جو کبھی نہ مانگتا ہوں آج آئے آپ کے دروازے پہ, جو آپ کو مرسیڈیز سے بھی لے کے چلتا ہو, جو آپ کو پلین سے لے کے چلتا ہو, جو آپ کو جنت کی سیر بھی کرا دیتا ہو. لیکن میں کہاں تک پہنچا رہا ہوں آپ کی سماعتوں کو, آپ سمجھ رہے ہیں, جس کا اختیار ذرے ذرے پہ ہو. اب وہ دروازے پہ آپ کے کبھی آ جائے تو آپ تو چٹائی کی طرح بچ جائیں گے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, چٹائی کی طرح بچ جائیں گے. میرا دل آپ پر قربان, میری فکر آپ پر قربان, میرا ذکر آپ پہ قربان, میری سماعت آپ پہ قربان, میرا جو بھی کچھ ہے سب آپ پہ قربان. تو آپ خود سوچئے, کبھی نہ مانگنے والا علی اپنے جلی سے مانگ رہا ہے. حد یہ ہے کہ ابو طالب جیسے بے مثال باپ کا بے مثال بیٹا, اتنا خوددار بیٹا, شب ہجرت اللہ کہتا رہا مانگ لے میرے علی, مانگ لے میرے علی, مانگ لے, نہیں مانگا. بس علی نے یہی کہا, اے اللہ جو تیری مرضی ہو وہ دے دے. کیا اشارے علی تھا, جو تیری, میں کیا مانگوں اے اللہ, سب کچھ تو تو نے مجھے دے دیا. محمد جیسا سسر مجھے دے دیا, فاطمہ جیسی بیوی مجھے دے دی, حسنین جیسے بچے مجھے دے دیے, عباس جیسا بیٹا مجھے دے دیا, عرش پر قبضہ مجھے دیا, فرش پر تسلط مجھے دیا, خیبر پر فتح مجھے دی. ارے میں کیا کہوں, وقت کم ہے, سب کچھ تو مجھے دے دیا. مجھے حجت خدا تو نے بنایا, مولا تو نے بنایا, روح کائنات تو نے بنایا, زینت کائنات تو نے بنایا, سب کچھ تو نے مجھے دے دیا. ایسے موقع پہ کیا خوب شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے کہ جب ایک بندے نے اوصاف رب سمیٹ لیے, جب ایک بندے نے اوصاف رب سمیٹ لیے,
جب ایک بندے نے اوصاف رب سمیٹ لیے، نصیری نے اسے رب کہہ کے لفظ سمیٹ لیے، اور زمانے والے اڑاتے رہے سروں پر غبار، علی نے جتنے فضائل تھے سب سمیٹ لیے۔ صلوات پڑھے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جتنے فضائل تھے سب سمیٹ لیجئے۔ یہ باپ علی ہے خدا کی قسم، سوئے بستر رسالت پر سوئے اور ایسا سوئے ایسا سوئے، یہ بھائی آج تک سونا بکا نہ کسی کا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، جاگنا تو بکتا ہے انسان کا۔ ماشاء اللہ ادب والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کم صحیح لیکن ہم تو 72 پہ قائم و دائم ہے نا۔ ہمارے یہاں بھیڑ نہیں دیکھی جاتی، ہمارے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، سماعتوں کی پاکیزگی دیکھی جاتی ہے، دل کی کیفیت طہارت دیکھی جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے نا؟ ایسے سوئے کہ صاحب خود اللہ نے کہا جا میرے علی، آج سے تو اپنا نفس مجھے دے دے، میں نے اپنی مرضی تجھے دے دی۔ مرضی الہی کا پانے والا علی، مرضی الہی کا پانے والا علی عباس کو مانگ رہا ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، تو کتنا عظیم عباس ہوگا، کتنی عظمت والا عباس ہوگا۔ اور پوری تاریخ باپ کی عظمتوں، ماں باپ کی عظمتوں ہی میں بالکل پھیلی ہوئی ہے۔ قرآن میں بھی جا بجا اللہ نے والدین اور ماں باپ کی رسپیکٹ اور ان کے احترام اور ان کے پیام اور ان کی خدمت پر بہت زور دیا ہے، اور بہت زیادہ۔ وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، دیکھو خبردار اپنے والدین کے مد مقابل کبھی لفظ اف تک نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں، ان سے اونچی آواز بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے مجازی رب ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کون ہے تمہارے؟ ہاں، پیغمبر اکرم کے سلسلے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ابھی فرش زمین پر پہلا قدم نہیں رکھا تھا حضور سرور کائنات نے، آنکھ نہیں کھولی تھی، ابھی رحم مادر ہی میں تھے کہ حضرت عبداللہ کسی کام کے لیے مدینے گئے ہوئے تھے، اور ابوا کی منزل میں پہنچ کے وہاں وہ انتقال کر گئے، باپ کو بھی نہیں دیکھا۔ رسول اکرم نے، حضور نے، سرور کائنات نے باپ کو بھی نہیں دیکھا۔ اچھا، ماں کو دیکھا ہے، ولادت کے بعد تقریباً 6 سال تک ماں کا سلسلہ رہا ہے، دیکھا ہے ماں کو اور بھرپور رسپیکٹ کی ہے ماں کی، لیکن باپ تو نہیں تھا۔ تو اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی کہ اگر عبداللہ جیسا باپ نہیں ہے تو ابو طالب تو موجود ہے۔ تو اے میرے حبیب، اگر ماں باپ گزر جائیں تو ان کے سلسلے میں یا موجود ہوں، ایک آیت کثرت سے پڑھا کرو اپنی لائف میں، قنوت کی حالت میں ایک آیت سب پہ ضروری ہے۔ ابھی تک جس نے وہ آیت نہیں پڑھی ہو، آج مجلس سننے کے بعد اپنے قنوت میں وہ آیت شامل کر لی جائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم نازل فرما، ایسے نازل فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا ہے۔ ہم بولنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، ہم کھانا نہیں جانتے، انہوں نے کھانا سکھایا، ہم چلنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے چلنا سکھایا، ہم مسکرانا نہیں جانتے، انہوں نے مسکرانا سکھایا۔ تو آپ ظاہر دھیرے دھیرے کر کے انسان کو اس منزل پر قائم رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور نیت میں یہ سارے معاملات ہونا چاہیے کہ ہم ذکر علی کر نہیں پاتے تھے، انہوں نے ذکر علی کرنا سکھایا۔ ہم نماز پڑھ نہیں پاتے تھے، انہوں نے نماز پڑھنا سکھایا۔ ہمیں دین نہیں آتا تھا، انہوں نے دین سکھایا۔ اسی لیے سعید بن معلیٰ سے سرکار رسالت میں آپ نے فرمایا کہ جب ایک آوازی اے سعید کہاں ہو، اور سعید اس وقت وضو کر رہے تھے، لبیک تو کہہ چکے تھے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وضو کر رہے تھے، طرز مصلی پہ پہنچ گئے، جب
کہ لازم اور واجب یہی ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور رسول آواز دے تو جس کیفیت اور جس کنڈیشن میں آپ ہیں اس کو آپ ترک کر کے لبیک کہتے ہوئے ان کی خدمت میں پہنچ جائیے. اور سعید نہیں پہنچے اور ساتھ نماز جلدی سے، اور وہ پھر کیسی پڑھی ہوگی اللہ میں تک جانے. جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے نا. اب پتہ نہیں کیسی نماز پڑھی ہوگی، آپ سمجھے جلدی سے پہنچ گئے نماز تمام کرنے والے. یا نہ آنا یا رسول اللہ، آنا یا رسول اللہ، حاضر ہو گئے یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا پہلے توبہ کرو. کہا سرکار توبہ کس بات کی کریں؟ کہا توبہ اس بات کی کرو کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، گناہ سرزد ہوا ہے. کیا تم نے آیت کو نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا جب تمہیں رسول اذا نادیتم الرسول، جب تمہیں رسول آواز دے تو فوراً ہی لبیک کہو، روبرو آ جاؤ، اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. سرکار میں کوئی کھیل تو نہیں رہا تھا، میں تو نماز پڑھ رہا تھا. جملہ سنیں. سرکار نے فرمایا تو یہ بتا سعید کہ تجھے نماز کس نے سکھائی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی مجھے بولنا نہیں آتا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے بولنا سکھایا. مجھے چلنا نہیں آتا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے چلنا سکھایا. صحیح سے سرکار فرماتے ہیں تجھے نماز کس نے سکھائی؟ کہا کہ یا رسول اللہ نماز آپ نے سکھائی، نماز آپ نے سکھائی. تو سرکار نے فرمایا کہ نماز حکم خدا ہے اور ہم ذات خدا سے پیدا ہوئے ہیں. صلوات تو پڑھیے صلی اللہ محمد وعلے محمد. ہم عزت خدا سے پیدا ہوئے، ہم عظمت پروردگار سے پیدا ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کلام خدا اور ہے، عظمت خدا اور ہے. کلام خدا اور ہے، ذات خدا اور ہے. کلام خدا اور ہے، جی عظمت خدا اور ہے. تو عزیزان گرامی، ماں باپ کی جتنی انسان اس دنیا میں عظمت سمجھ لے گا، ان کی خدمت کر لے گا، اتنا ہی پربہار اس دنیا میں رہے گا. اور ایسا نہیں ہے، آگے کی منزلوں میں بھی بہت زیادہ اس کو سکون ملتا ہے. اللہ سکون نازل کرتا ہے. اور ہمیشہ وہ اولادیں پلید کی طرح رہتی ہیں، بہت نافرمان ہو کے، بہت بدنصیب ہونے کی صورت میں رہتی. انہیں کبھی سکون نہیں ملتا ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت نہیں کر پاتی. اب نہیں کر پاتی کا مطلب یہ نہیں ہے ایک وہ اولاد کہ جس کو مثلا موقع نہیں مل پایا، دور رہتی تھی، جب موقع ملا اس نے پوری کوشش کی. لیکن یہ وہ جو ہر وقت موجود ہے پھر بھی خدمت، پیاسی ماں کو پانی نہ پلا سکی اولاد، بھوکے باپ کو کھانا نہ کھلا سکی اولاد. عزیزان گرامی، آ گئی ہے بات تو عرض کر رہا ہوں، بوڑھا باپ. ابھی علی اکبر میاں نے بولا کان میں کہ عظمت والدین، بے شک بھیا بے شک، بہت اچھی بات ہے. تو عظمت والدین کے موضوع پہ آپ نے سنا کہ عظمت والدین کیا ہے؟ کہ جب ہم اس مادیت سے بنے ہوئے باپ کی عظمت کو نہیں پہچان پائیں گے تو ہم وہ روحانی باپ علی اور محمد کو کیسے پہچان پائیں گے؟ آپ پہلے تو ان کا پہچاننا ضروری ہے، ان کی خدمت کرنا ضروری ہے. انہی کی دعاؤں کے سائے میں ہمیں وہ روحانی باپ مل پائیں گے. ایک جوان اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرتے کرتے 39 دن تک مسجد سہلا کی زیارت کرنے گیا، اور 40ویں دن تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی. سبحان اللہ. شب جمعہ ہے، ہر شب جمعہ جاتا تھا، اور 40واں دن جب مثلا آیا، 40واں شب جمعہ جب آئی تو اس کو تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی، لیکن باپ کی خدمت میں اس نے کوئی کمی نہیں رکھی. باپ ایسا تھا جو بوڑھا بھی تھا، بزرگ بھی تھا، نابینا بھی تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا. کہہ رہے اس نے کہا ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، جو مولا کا کام ہے وہ مولا کریں گے. یہ عقیدہ آپ دیکھیں کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے اپنی کتاب نقوش عصمت میں یہ لمحہ لکھا ہے. خدا کی قسم بڑا قیمتی لمحہ ہے، بڑا قیمتی لمحہ ہے. کرے پورے طریقے سے اپنے بوڑھے اور ضعیف باپ کو سکون اور چین دینے کے بعد بیٹا جب مسجد سہلا کی طرف چلا، ابھی تک لمبے لمبے پیر جایا کرتا تھا،
کہہ رہے ابھی مسجد سہلا کی طرف جو چلا بس دروازے سے چند قدم گیا ہوگا کہ سامنے سے گھوڑے پر سوار شخصیت آئے اور آ کے کہا آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ آگے صلوات تو بڑی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آنے والی شخصیت نے پیشانی کا بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد کا شاباش سلامت رہو تمہیں مسجد سہلا جانے کی ضرورت نہیں ہے تم اسی طریقے سے اپنے باپ کی خدمت کرتے رہو ہم روز تمہاری زیارت کو تمہارے پاس آتے رہیں گے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزو معجزہ ہے وہ آپ کی خدمت گزارش کر رہا ہوں ضمن بات آ گئی وہ بھی موضوع سے خالی نہیں ہے. عظمت والدین بہت ضروری ہے جب جا کے ہم اہل بیت کی عظمتوں تک پہنچ سکتے ہیں. اگر ہم اپنے والدین کی عظمت نہیں پہچان سکتے تو اہل بیت کا ہم لاکھ زبان سے ذکر کریں اور لاکھ سینہ زنی کریں اگر ہم اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتے تو حسین کی عزاداری بھی اس عنوان پر نہیں کر سکتے جو عنوان حق رکھتا ہے عزاداری کا. مجھے معاف فرمائیے گا کیونکہ قرآن ہے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. قرآن کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کی فل رسپیکٹ کرو ان کی خدمت کرو. ہاں جو بھی مستحبات ہیں اگر مستحبات سے مثلا روک رہے تو رک جاؤ واجبات سے اگر وہ روکیں. دیکھو بیٹا وہ سنو یہ بچہ ابھی ماشاءاللہ نیا شیعہ ہوا ہے جوگیشوری میں ابھی آٹو سے مجھے وہاں سے لے کے آیا اب پورے طریقے سے حلق سے فلک تک علی ہی علی اس میں سمائے ہوئے ہیں اور بہت زبردست سلامت رکھے. ہاں ماشاء اللہ بھائی حوصلہ دینے کی بات ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم ابھی مولانا صاحب ملتا رہتا ہے ماشاء اللہ ہاں بھرے مجمع میں نعرہ مار دیتا ہے نعرہ مار دو پڑتا نعرہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ کہہ رہا ابھی 2.5 سال 3 سال کی بات ہے ہمارے پاس کرائے کا گھر تھا جب سے علی مولا کا نعرہ لگایا ہے اور جب سے ہم شیعہ ہوئے ہیں تب سے 3 مالا ہمارا گھر ہو گیا. صلوات تو پڑھیے محمد و آل محمد. آپ دیکھیں علی کسی کا رکھتے نہیں ہے بھئی کائنات میں بے مثال یہی تو 3 باپ بیٹے ہیں ایک ابو طالب باپ ایک علی باپ ایک حسین باپ. ابھی تو بات آ گئی ہے تو ضمن عرض کر دوں تو بوڑھا باپ بہت جو بوڑھا باپ اللہ اکبر ایک ہاتھ میں عصا لیے ہوئے اور ایک ہاتھ میں اپنے جوان کا ہاتھ پکڑے ہوئے خدمت پیغمبر میں آیا اور آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں پرورش تو بہت کی مگر کیا کرے شاید میری پرورش مجھے کام نہ دلا سکی اور میری پرورش میں شاید کہیں کمی رہ گئی ہے. حضور جب تک ہمارے پاس تھا ہم نے اپنے اس جوان کو کھلانے میں پلانے میں اڑھانے میں سجانے میں سنوارنے میں پرورش میں پرداخت میں بولنے میں اٹھنے اٹھانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی. لیکن اب چونکہ میرے پاس سرمایہ ختم ہو گیا ہے اب یہ جوان ہو گیا ہے یہ اچھی کمائی کرنے لگا ہے اچھی دولت حاصل کرنے لگا ہے تو ہمارا جو خیال تھا ہم نے کوئی کمی نہیں رکھی اس کے بچپنے میں اس کی دیکھ ریکھ کرنے میں اس کی پرورش میں. لیکن اب چونکہ ہم سگریٹ ہم ضعیف ہو گئے ہیں ہم نادان ہو گئے ہیں ہماری یہ دیکھ ریکھ نہیں کرتا اتنا پیسہ اس کے پاس ہے لیکن پھر بھی ہمیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا خدمت کے لیے. رسول اللہ غیظ میں آئے کیوں نوجوان کیا کہہ رہا ہے یہ باپ نہیں وہ جوان کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ غلط بول رہے ہیں. پھر رسول نے پوچھا کیوں مرد ضعیف کیا کہہ رہا ہے یہ جوان نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے میں باپ ہو کے تصدیق کرتا ہوں. جملہ سنیے گا رسول اللہ نے فرمایا جوان کی طرف اشارہ کر کے چلو خیر کوئی بات نہیں 1 مہینے کا خرچہ آج میں اسے تیرے باپ کو 1000 دینار دیتا ہوں اور اگلے مہینے کا خرچہ تم دیتے رہنا. توجہ یہ رسالت نے وحی الہی کے مطابق رعایت کی. توجہ تاکہ انسان تاکہ یہ رعایت ہے رعایت
تاکہ گمراہ انسان نیک راہ پہ آ جائے. صلوات تو پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ سمجھ رہے ہیں رسول اللہ ہر جنگ میں رسول اللہ پہلے دوسروں کو بلاتے تھے. کیوں بلاتے تھے؟ ارے ہمیشہ علی ہی کو بول دیتے اور میدان فتح ہو جاتے. تو عجب نہیں رسول جواب نہیں. یہ اس لیے ہم دوسرے کو موقع دیتے ہیں تاکہ کوئی یہ کہنے نہ پائے کہ ہمیں تو موقع ہی کہاں ملا. آپ سوچ رہے ہیں میں کیا حال کر رہا ہوں. ہم کو موقع ہی کہاں ملا. ہم موقع دے کے انسان کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا جو نبی سے قریب رہے گا اتنا ہی بلند رہے گا. توجہ عزیزان گرامی، سوچنے کی بات ہے. یہاں علی کی بات نہیں، سلمان، ابو ذر، مقداد، عبداللہ ابن مسعود ایسی شخصیتیں جو نبی جیسے باپ کے قریب رہیں تو کل بھی عالی شان تھی، آج بھی عالی شان ہے اور کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ان شخصیتوں کا. تو باپ نے کہا سرکار یہ غلط کہہ رہا ہے، میں اس کا باپ ہو کے ضمانت دے رہا ہوں. سرکار نے 1 مہینے کا خرچہ بوڑھے باپ کو دیا اور جوان کے حوالے کیا، لے کے جاؤ اگلے مہینے سے خرچہ تم دے. توجہ عزیزان گرامی، یہ وحی الہی کے مطابق رسالت کا فیصلہ تھا. اب 1 مہینے کے بعد پھر ڈنڈا ٹیکتا ہوا بوڑھا باپ جوان کا ہاتھ پکڑے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا. یا رسول اللہ اب تو میرے پاس خرچہ رہا نہیں لیکن یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. سرکار نے فرمایا دیکھ تیرا باپ کیا کہہ رہا ہے. کان نہیں میرے پاس نہیں. کہا بس آخری مرتبہ اور پوچھوں گا میں، جیسے آخری مرتبہ رسول پوچھ رہے تھے بڑھیا سے. ارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پوچھا تھا نا علی نے نماز جنازہ. سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے حدیث میں ہے سبحان اللہ بولنے سے جنت میں گھر پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ بولنے سے اللہ کی ایک تسبیح ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، اس سے برکتیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر زبان کھلتی ہے. اور جو یہاں 10 میں نہ بول سکا وہاں قبر میں اکیلے کیا صلوات تو پڑھیے محمد. آپ غور فرما رہے ہیں سرکار نے فرمایا دیکھو بعد میں تم نہ کہنا، بعد میں یہ آخری چانس ہے. یہی تو علی اور نبی کی ادائیں تھیں جو خدا کو بہت پسند تھی. خدا کی قسم مولا نے ادھر ضعیفہ سے پوچھا دیکھو لے کے تو آ گئی ہو، تم جانتی نہیں ہو کہ علی کی نظر کہاں تک ہوتی ہے. سبحان اللہ. علی کی نظر کا پڑھا دے. کہا پڑھا دیجئے. کہا پڑھا دے. 3 مرتبہ کہا تاکہ انسان کو پھر عذر کا موقع نہ ملے. اور مولا نے جیسے 3 مرتبہ سنا فوراً تکبیر پڑھی اللہ اکبر. اب جو منافق تھے بڑے بھائی جی وہ آپس میں کونیاں مارنے لگے. باتیں اتنی لمبی چوڑی علی کرتے ہیں، باتیں اتنی لمبی چوڑی علی کرتے. جو پوچھو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں اور یہاں چادر کے نیچے کا پتہ نہیں. مولا نے سن لیا. مولا نے کہا دیکھ چادر تو ہٹاؤ. ارے پہلے چادر تو ہٹاؤ. علی نے تکبیر کہہ دی ہے تو اب کہہ دی ہے. تکبیر علی سے پہلے زندہ تھا، اب تکبیر علی کے بعد مردہ ہو گیا. اب یہ علی کی مرضی ہے کہ ٹھوکر مارے تو زندہ ہو نہیں، قیامت تک مردہ رہے. صلوات پڑھے محمد آپ سمجھ رہے ہیں نا ٹھوکر ماں. اور واقعی بوڑھی عورت میں جب ہٹایا گیا کپڑا تو پہلے تو وہ بھی مسکرا رہے تھے چادر کے نیچے. ایک میدان جیت لیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. اب صاحب کیا ہوا، اب جیسے ہی کپڑا ہٹا گیا رخصت ہو گئے. بوڑھی ماں علی کے قدموں پہ گر پڑی جو ماں تھی اور کہا بس ہمیں پتہ نہیں تھا علی تیری اتنی عظمت ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا علی تو اتنا پہنچا ہوا ہے. قدموں پہ گر پڑی. مولا کو ترس آ گیا، جا بڑی بھی، جیسے مار دیا ویسے اٹھا بھی دیا. یہ ہے علی. اور یہ باپ علی ہے، یہ رسول باپ علی ہے. دیکھو جوان
پھر یہ نہ کہنا کہ یہ کیوں ہو گیا. توجہ, اس نے کہا سرکار کچھ نہیں ہے میرے پاس. سرکار نے فرمایا دیکھ ہم اولی الامر ہیں, ہم حجت خدا ہیں, جو کہہ دیتے ہیں پھر وہ ہو جاتا ہے. تو کہہ رہا کچھ نہیں, ہاں کچھ نہیں, کہا 2 مرتبہ اور کہو. اسے 2 مرتبہ اور کہا. سرکار نے فرمایا جا, اب واقعی تیرا کچھ نہیں ہے وہاں, جا اب واقعی تیرا کچھ نہیں ہے. کیونکہ خرمے کے روم بھرے ہوئے تھے, گیہوں سی کی بوریوں سے روم بھرے ہوئے تھے, اور جیسے ہی رسول نے کہا جا وہاں اب کچھ نہیں ہے, کہ پتہ نہیں کہاں سے بجلی گری, آگ گری, اور صاحب خرمے اور صاحب گیہوں کی بوریاں سب دہکنے لگی, جلنے لگی, آپ سمجھ رہے پیاز سڑنے لگی, ہاں ہر چیز یعنی جو خوشبو والی تو خوشبو بدبو پیدا ہو گئی, اور جو صاحب جلنے والی چیز تھی وہ جلنے لگی, اور جو سونے چاندی والے جو باکس تھے جن میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے ان میں پتھر ہو گئے. جی اب یہ پہنچے تو یہ تو بہت پریشان ہے, اب کیا کریں کیا کریں. آپ سمجھ لیں, یہ عبرت ہے ہمارے اور آپ کے لیے. عذاب کے آنے سے پہلے توبہ کارگر ہوتی ہے. کیا کہہ رہا ہوں, آپ نے بوڑھے باپ کی عظمت کو نہیں پہچانا. دیکھیے اب جملہ بس کہہ کے بات کو تمام کروں گا کہ جب مادی باپ کی عظمت اللہ کی نظر میں, رسول کی نظر میں, علی کی نظر میں, اہل بیت کی نظر میں اتنی ہے, اتنی مادی باپ کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر اولاد صحیح طریقے سے ڈیل نہ کرے تو اس کی دنیا بھر, مجھے جملہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے کہ مادی باپ کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر صحیح ڈیل نہ کرے, صحیح خدمت اولاد نہ کرے, اس کی دنیا برباد ہو جاتی ہے جیسے ابھی برباد ہوئی. تو پھر مجھے کہنے دیجئے جو روحانی ماں باپ کی عظمت نہ سمجھے اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے, آخرت بھی برباد ہوتی ہے. محمد والے محمد, اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے, اس کی آخرت بھی برباد. لیجئے حضرات, دام درہم سکھ نے جو بن سکا آپ کی خدمت میں حاضر کیا, اور ظاہر سی بات ہے یہ مجلس حسین ہے, یہ مجلس حسین ہے. ایک طرف یہ مجلس حسین مرحومین کے لیے ایصال ثواب کہلاتی ہے. یہ بہت بڑا پروفٹ ہے مجلس حسین کا. کسی قوم کو اللہ نے یہ شرف نہیں بخشا جو اس قوم کو اللہ نے شرف بخشا ہے. یہ مجلس حسین کی برکت ہے, فضیلت ہے, رفت ہے. یہ مثال ہے کہ مجلس حسین ون ٹائم میں ایک ہی وقت میں 3 پروفٹس لیے ہوئے ہے. یہ مجلس حسین ایک طرف تو مرحومین کے لیے ایصال ثواب کہلاتی ہے, اور دوسری طرف یہ جو حاضرین ہیں, جو موجودین ہیں, ان کے لیے ایصال ہدایت کہلاتی ہے. یہ مجلس حسین. اور تیسرا پروفٹ اس مجلس حسین کا یہ ہے کہ یہ مجلس حسین رخسار باطل پر تماچے احتجاج کی دلیل کہلاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آپ سوچئے کربلا تک حسین کی شہادت ہو چکی تھی. یہ زینب السجاد کی بپا کی ہوئی مجلس کا ہی اثر ہے جو آج حسین کی کربلا بول رہی ہے, جو آج حسین کی کربلا بول رہی ہے. خدا کی قسم کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اور پھر آپ یہ دیکھیں تاریخ میں بہت سے باپ ملتے ہیں اور بہت سی بیٹیاں ملتی ہیں. رسول جیسے باپ کو کس طریقے سے بیٹی ملی جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے, ارباب فہم. اور علی جیسے باپ کو زینب جیسی بیٹی ملی, اور حسین جیسے باپ کو سکینہ جیسی بیٹی ملی. مگر ارباب ادا تاریخ مظلومیت میں جتنے ظلم ان تینوں باپوں کے اوپر ڈھائے گئے, اسی اعتبار سے ان تینوں بیٹیوں کے اوپر بھی ویسے ہی ظلم برابر کے ڈھائے گئے. اللہ اکبر. روایت میں ملتا ہے کہ ادھر بابا دنیا سے گیا,
سیدہ سینب عصمت میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے ارباب ادا کہ ابھی یا تھوڑی دیر کے بعد میرے بابا کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد کوئی میرے بابا کا امتی آ کے میرے دروازے پہ مجھے تعزیت و تسلیت پیش کرے گا، مگر ارباب ادا ایسا نہیں ہو سکا۔ حسنین کی ماں علی کی زوجہ، نبی کی بیٹی، کلیز پروردگار خاتون جناب سیدہ طاہرہ پورا دن صبح سے لے کے شام تک انتظار کرتی رہی، کوئی امتی تعزیت کے لیے نہیں آیا۔ دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، تیسرے دن کا سورج جب طلوع ہوا تو تھوڑے اونچائی پر سورج پہنچائی تھا کہ دروازے پر دق الباب ہوا۔ سیدہ کھڑی ہو گئی، آواز حسین میرے بیٹے شاید کہ کوئی مجھے تعزیت پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ روایت بتاتی ہے کم سنی کے عالم میں فاتح کربلا حضرت حسین علیہ السلام جب دروازے پہ پہنچے، دروازے کو جو کھولا تو فوراً دروازے کو بند کر دیا، یہ کہتے ہوئے اماں یہ آپ کو تعزیت پیش کرنے نہیں آئے ہیں، ہاتھوں میں لکڑیاں اور آگ کے شعلے لیے ہوئے ہیں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر دروازہ گرانے آئے، آپ کے گھر میں آگ لگانے آئے۔ اور وہی ہوا، ارباب ادا جو حسین نے کہہ دیا تھا تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وفات رسول، شہادت رسول کے بعد امت نے ایسا انعام دیا کہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پر گرایا گیا، حجی محسن کی شہادت واقع ہوئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ ماں کی مظلومیت ہے، اور اس کے بعد اب دوسری مظلومیت بیٹی کی مظلومیت ہے۔ کون بیٹی؟ جسے زینب اولیاء مقام کہا جاتا ہے۔ روایت بتاتی ہے حسین خاموش ہو گئے تھے، نانا اگر کلیجے کی ضرورت ہوگی دین کو تو میں علی اکبر کا کلیجہ دے دوں گا، شانوں کی ضرورت ہوگی تو شانے عباس کے شانے عباس کے شانے دے دوں گا، اگر سینے کی ضرورت ہوگی تو سینہ علی اکبر کا، گلا اصغر کا، بازو عباس کے، اور جسم قاسم کا، سب کچھ دے دوں گا، مگر نانا آپ کے دین کو میں مٹنے نہیں دوں گا، ضعیف نہیں ہونے دوں گا، کمزور نہیں ہونے دوں گا۔ آخر میں لرزتی ہوئی ایک آواز توحید کی آئی جو رسول تک پہنچی۔ رسول نے پوچھا اے میرے حسین اگر میرے دین کو پردے کی ضرورت ہوئی، چادر کی ضرورت ہوئی تو میرے حسین تم کیا کرو گے؟ کرے ابھی تک حسین پوری قوت و توانائی کے ساتھ بات کی نانا کی خدمت میں بولتے چلے آئے تھے، کرے جیسے ہی پردے کی بات آئی حسین چپ ہو گئے۔ پردے سے لرزتی ہوئی زینب کی آواز آئی بھیا، اے بھیا چپ کیوں ہو گئے؟ شریکت الحسین ابھی زینب زندہ ہے، ارے کہہ کیوں نہیں دیتے؟ بھیا مدینے سے کربلا تک کی تاریخ اسلام کو آپ پورا کریں گے، اور کربلا کے بعد سے لے کے شام تک کی تاریخ جو بیریدائی کی ہوگی وہ زینب بیریدہ ہو کے پوری کرے گی۔ لو ارباب ادا تاریخ پوری ہو گئی، زینب بلوے عام میں لوٹی گئی، پردہ کھینچا گیا، 18 بھائیوں کی بہن، کہیں کوفے کے دربار میں، کہیں شام کے دربار میں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ آخری فقرات مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ہاں روایت بتاتی حسین کے سینے پہ جب تک سکینہ چین سے نہ سو لیتی تھی، نہ حسین کو نیند آتی تھی، نہ سکینہ کو چین ملتا تھا۔ ادھر روایت بتاتی ہے کہ جب مقتل کی طرف حسین چلنے لگے تو ایک دم سے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور سوچتے ہیں مقتل کی طرف گھوڑا چلے، مگر گھوڑا بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ جب دیکھا زبان بے زبانی سے گھوڑا سر ہلا رہا ہے، امام سمجھ گئے۔ اب جو نظر نیچی کر کے دیکھا تو گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی سکینہ بیان کر رہی تھی، میرے نانا کی سواری
صبح سے اب تک جو گیا وہ واپس نہ آیا. اے میرے نانا کی سواری، میرے بابا کو مقتل نہ لے جا. اگر تو مقتل لے گیا تو میں یتیمہ ہو جاؤں گی. جزاک اللہ خیر الجزا. آخری فقرات مجلس کے تمام ہو گئی. مجلس ارباب ادا روایت بتاتی یہی وہ سکینہ ہیں کہ جن کو حسین نے اس وقت 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں لیٹ کے کربلا کے تپتی زمین پر لیٹ کے سینے پہ لٹالا، اور لٹالا بھی چند لمحے گزرے ہی تھے کہ غیبی آواز آئی، حسین مقتل کی طرف، حسین مقتل کی طرف. اللہ اکبر. مقتل کی طرف بڑھو. اب حسین مقتل کی طرف بڑھے. روایت بتا آخری فقرہ روایت بتاتی ہے کہ حسین مقتل میں شہید شام غریبہ جب آئی تو ابھی تک مسلح بچھائے تھی سکینہ، لیکن مقتل سے جب ذوالجناح خیمے کے دروازے پہ پہنچا، باغیں کٹی ہوئی، زین ڈھلی ہوئی، پیشانی پہ حسین کا خون. سکینہ نے پوچھا ذوالجناح تو میرے بابا کو مقتل لے گیا تھا، میرا بابا کہاں چھوڑا میرا بابا؟ تو زبان بے زبانی سے بیان کیا کہ بی بی مسلح سمیٹ دے، اب تیرا بابا واپس نہ آئے گا. اہل حرم میں کوہرام مچا. شام غریبہ کا لمحہ، آخری فقرہ، شام غریبہ کا لمحہ آیا. نہ جانے کس طریقے سے اور کب قافلے سے جو لٹا قافلہ تھا جلی قناتوں پہ بیٹھا تھا، قافلے سے سکینہ نہ جانے کیسے کب جدا ہوئی، اور بیویاں جب تلاش کرنے نکلی تو نہر فرات پر ایک سوار کو دے. بس آخری فقرہ، نہر فرات پر ایک سوار کو دیکھا کہ اپنے ناقے کو پانی پلا رہا تھا. عالم پردیس پہ نبی زادیہ مظلومیت کی تصویر بن کے آگے بڑھی. سوار سے پوچھا ہے سوار یہ بتا کیا تو نے ہماری بچی کو تو نہیں دیکھا؟ سوار نے کہا بیویوں ہم نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن اس نشیب سے ایسی آواز آ رہی تھی، ایسی بلکنے رونے کی آواز آ رہی تھی. جب سے وہ آواز میرے ناقے نے سنی ہے، میرے ناقے نے پانی پینا چھوڑ دیا ہے. بس نبی زادی میں تمام لمحہ نبی زادیاں آگے بڑی نشیب میں پہنچی. کیا دیکھا؟ ایک لاش بے سر ہے کہ جس کے سینے پہ سکینہ لپٹی ہوئی آرام فرما رہی ہے. اب جو نبی زادیاں آگے بڑھی تو لاش بے سر سے آواز آئی، میری پردیسن بہنوں آہستہ چلو، ابھی میری بیٹی بیان کر کے سوئی ہے. اللہ میں کہوں گا سکینہ بس آج تو سینہ بابا کا مل گیا، آج چین سے سو لے. کل 11 محرم سے پیدل سفر ہوگا، شمر کے تماچے ہوں گے، تیز انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم قضائہ و تسلیم الامر الہی برحمت الزہرا و ابیہا و والیا و بنیہا پروردگار کی عبادت کو قبول فرما، تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، بانی مجلس کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور اس قیام مجلس سے ہمارے زمانے کے مولا امام زمان علیہ السلام کو راضی و خوشنود فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو وقت ظہور لشکر مولا میں شریک ہونے کے لائق فرما. آخر میں گزارش ہے پڑھو سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی رضا رضوی ابن مرحوم حسن رضا رضوی اور اسے لواحقین مرحوم من جتنے بھی سب کے اربعہ کو ہدیہ ثالثہ فرمائے. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ.